الشيطان الرجيم
اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، نارائن کتاب کے اندر ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا حبیب تسی اعلان کر دیو، فرما دیو میں تواڈے کول دین کی تبلیغ دے کوئی اجر نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نفع نہیں ہوتا، الا المودۃ فی القربى، صرف اپنے قربا کا پیار ہونا، اپنے قربا کی محبت ہونا، اپنے قربا کا پیار ہونا۔ امام یوسف بن اسماعیل لبانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرف المحبت کے اندر یہ حدیث مبارکہ لے کے آئے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی میری آل نال بغض رکھتے ہویا، عداوت رکھتے ہویا دنیا کو رخصت ہو گیا، مر گیا، سرکار فرماتے ہیں قیامت والے دن کو یہودی بن کے اٹھائے، لیکن حضور علیہ السلام نے انہاں واسطے فرمایا جڑے نبی کی آل نال پیار کرنے والے، فرمایا کہ جنہاں نے میری آل نال پیار کیتا، یہ بھی اشرف المحبت کے اندر کی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ امام یوسف بن اسماعیل لبانی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لے کے آئے، سرکار نے فرمایا میری آل نال محبت کرتا ہویا دنیا تو رخصت ہو گیا، سرکار فرماتے نے جیڑے درجے میں میں ہوگا اوتھے ہی میرا امتی ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا درجے تو مراد یہ نہیں کہ بھئی جڑا سرکار دا مقام ہے وہی امتی دا ہوئے گا، وہ خادم دی صورت میں سرکار کے نال ہوئے گا۔ سرکار نے فرمایا میری آل کی مودت تواڈے تے لازم ہے، میری آل کا پیار تواڈے تے لازم ہے، فرض ہے۔ ایک حدیث اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تواڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرا میری اہل بیت ہے۔ فرمایا تسی انہاں دونوں دے نال اپنے ربط رکھیا جے، اپنا رابطہ رکھیا جے، گمراہ نہیں ہوگے، اگر چھٹو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ میں کہ نتیجہ یہ نکلیا قرآن پہ بندہ یقین رکھے، آل نہ منے، پورے قرآن تے او دا ایمان ہے جڑا نبی دی آل نال بھی پیار کرتا ہے تے نبی دے صحابہ نال بھی پیار کرتا ہے۔ اس وجہ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، سبحان اللہ۔ اے پیارے نبی محبوب نانو فرما دیو میں تواڈے کولوں کوئی اجر نہیں منگدا، کوئی فائدہ نہیں منگدا، کوئی نفع نہیں منگدا، صرف اپنے پیاریاں دا پیار منگنا، اپنے قربان دی محبت منگنا، اپنے قربان دا
اے جملہ دل کی تختی تے لکھ لو اج لوگ اہل بیت دی محبت دی آڑ وچ نبی دے صحابہ دی باری بکواس سہار کر رہے تھے اور جدوں سرکار دا فرمانے والی شان دے کہ میری اسلام دی بنیاد دی صحابہ تے اہل بیت دی محبت دے جدوں بنیاد کچی رہ گئی تے بندہ ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا تو عزیزان گرامی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مسئلہ کر کے سمجھایا فرمایا میری آل نال محبت کرے آجے میری آل نال پیار کرے آجے میری آل نال محبت کرے آجے جنہاں نے میری آل نال پیار کیتا انہاں نے میرے نال پیار کیتا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جنہاں نے میرے محبوب کی پیروی کی جنہاں نے میرے سونے نبی کی پیروی کی انہاں نے رب کی پیروی کی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب فرمایا جڑا جہدے نال پیار کرے گا قیامت والے دن وہ دے نال ہی اٹھایا جائے گا اسی پیارے بیت کے منن والے نہیں صحابہ کرام بھی مننے ایک گل یاد رکھیا جے اسی جنوں بھی منیا ہے سرکار دی وجہ نال منیا ہے صحابہ نوں منیا تے سرکار دی وجہ نال صدیق اکبر دی صداقت نوں منیا سرکار دی وجہ نال عمر فاروق دی عدالت نوں منیا سرکار دی وجہ نال عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ نوں منیا سرکار دی وجہ نال مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نوں منیا سرکار دی وجہ نال جنہاں نوں بھی اسی منیا ہے سرکار دی وجہ نال منیا ہے اہل بیت دی خادمیت بھی اسی وجہ نال منیا کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنہاں نے میری آل نال پیار کیتا ہے انہاں نے میرے نال پیار کیتا امام یوسف بن اسماعیل بانی اپنی کتاب اشراف المحبت کے اندر حدیث دیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن چار بندیاں کی میں شفاعت کراں گا نبی پاک علیہ السلام نے چار بندے کے بیان فرمایا پہلا بندہ یہ ہوئے جڑا میری آل کی عزت کرنے والا ہے میری آل کا ادب احترام کرنے والا ہے میری آل کی عزت کرنے والا ہے میرے نبی نے دوسرے بندے کے بارے فرمایا میں وہی شفاعت نہیں کراں گا جڑا میری آل کی ضرورتاں پوریاں کرتا رہا تیسرا میرے نبی نے فرمایا جڑا میری آل کی ضرورت پوری کرنے دی صرف کوشش کرتا رہا حالے پوری نہیں کی تھی صرف کوشش کرتا رہا ہے سرکار فرماتے ہیں قیامت والے دن میں وہی شفاعت نہیں کراں گا چوتھا بندہ جڑا سرکار نے فرمایا میں وہی شفاعت نہیں کراں گا جڑا دل نال تے زبان نال میری آل نال پیار کرنے والا ہوئے گا دل نال تے زبان نال میری آل نال پیار کرنے والا ہوئے گا سرکار فرماتے ہیں میں قیامت والے دن وہی شفاعت کراں گا سبحان اللہ تو عزیزان گرامی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل نال پیار کرنا اے نبی کا حکم ہے اے نبی کا حکم ایمان والے واسطے مننا ضروری ہے جڑا ایمان والا ہے وہ نبی دے حکم کو ضرور منے گا جڑا بے ایمان ہے وہ حضور دے حکم کا انکار کرے گا اسی دے نبی دی آل نال ہی پیار کرنے والے ہاں نبی دے صحابہ نال بھی پیار کرنے والے ہاں انج کہہ لو آلہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ آپ نے چھوٹے بھائی حسن خان بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ آگے بیتی بارگاہ کے اندر انج کر کے نذرانہ عقیدت پیش کر لے آپ فرماتے ہیں دنیا والے ہو آلے پیدا مقام ہے انہیں کی حسین پاک کا ذکر آج کرن دی سالت نصیب ہو جائے یاد ہو سکتا ہے حسین پاک کے ذکر کا صدقہ سارے دن بگڑی بن جائے ان کی اونچی آواز نہ پڑھنا ہے انہیں کی پاکی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں مبارک وچوں آنسو آ گئے. جبریل علیہ السلام نے ہاتھ مبارک کے اندر ایک شیشی پکڑی ہوئی ہے. عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جس سے مٹی خون بن گئی تہاڈا نواسا شہید ہو جائے گا. عزیزان گرامی قدر میرے نبی کریم علیہ السلام دی چشم پاک وچوں آنسو جاری ہو گئے کیونکہ میرے نبی حسین ال پیار فرماتے ہیں, میرے نبی حسین ال محبت فرماتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا جنہیں میرے حسین ال پیار کیتا انہیں میری ال پیار کیتا, جنہیں میرے حسین نو اذیت دی انہیں میں نو اذیت دی, جنہاں نے انہاں ال پیار سمجھانا کیتا کہ میں راضی ہو جاواں. سرکار فرماتے ہیں قیامت والے دن میں انہاں دی شفاعت دا ضامن بن گیا. عزیزان گرامی قدر پھر نبی کریم علیہ السلام نے وہ شیشی مبارک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی دی زوجہ محترمہ ایمان والا دی اماں جان سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شیشی عطا فرما دی تھی. فرمایا اے سلمہ جس نے شیشی خون بن جائے گی میرا نواسا حسین شہید ہو جائے گا, میرا ننھا نواسا حسین شہید ہو جائے گا. عزیزان گرامی قدر میرے نبی جان نے میرے ننھے نواسے حسین نے شہید ہو جانا ہے, اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے حسین ابن علی واسطے بڑیاں دعاواں مانگیاں, بڑیاں دعاواں مانگیاں نے. میرے نبی نے فرمایا حسین کو اللہ نے جلدی جوانا دا سردار بنایا ہے, جلدی جوانا دا سردار بنایا ہے. پھر عزیزان گرامی قدر ایک چشم نظر دیکھ رہی سی انہاں کوفیاں نے اتنے زیادہ خط لیے اگر کسی نے یہ معاملہ پڑھنا ہوئے تاریخ تبری اٹھا کے پڑھ لیا جے, البدایہ والنہایہ پڑھ لیا جے, ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ کا مطالعہ کر لیا جے. عزیزان گرامی قدر کوفہ والیاں نے لا تعداد خط لکھنے شروع کر دیتے ہیں, لا تعداد خط لکھنے شروع کر دیتے ہیں. تیرے امام علی مقام دی بارگاہ عالیہ میں خط پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. انہوں نے خط اندر کی لکھیا ہے حضور اسی تواڈی بیعت کرنا چاہتے ہیں, اسی کوفہ تشریف لے آؤ, اسی تواڈے بڑے جان والے ہیں, تواڈے نال محبت کرنے والے ہیں, تواڈے نال پیار کرنے والے ہیں, تواڈے تے جانا نشان کرنے والے ہیں. عزیزان گرامی قدر میں مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں. پھر میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ تیار کیتا. آپ سفیر بن کے جدوں کوفہ تشریف لے آئے نے, جدوں کوفہ آ گئے کوفہ والے نے شاندار استقبال کیتا. انہوں نے پروٹوکول نال استقبال کیتا. امام حسین ابن علی دا یہ بھیجا ہوا سفیر امام مسلم بن عقیل آپ جدوں تے کوفہ پہنچ گئے انہوں نے شاندار استقبال کیتا. تاریخ بناتا ہے 2 دن کے اندر انہاں کوفیاں نے 12,000 لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی. جدوں آپ نے دیکھیا ایتھے تے لوگ حسین ابن علی کے بڑے شان والے نے, بڑے پیار والے نے, بڑی محبت والے نے, بڑا پیار کرنے والے نے. امام مسلم بن عقیل آپ نے ایک خط لکھیا, آپ نے خط لے کے روانہ کر دیا. آپ نے خط لکھیا اے حسین ابن علی کہ سارے آپ دے جان والے نے, آپ نال پیار کرنے والے نے, یہ دھوکھا نہیں دیں گے, جلدی تشریف لے آؤ, انہاں کی بیعت کر لو. ادھروں سفیر روانہ کر دیا گیا. امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے ادھروں سفیر روانہ کر دیا. ادھروں یزید لعنتی کو خبر ہو گئی کہ کوفہ کے اندر حضرت امام مسلم بن عقیل آ گئے. لوگوں نے شوق کا شوق انہاں کی بیعت کرنا شروع کر دی ہے. عزیز نے خط لکھیا, نعمان بن رشید نے نام خط لکھیا, جلدی دے نال جاؤ کوفہ کے اندر, تمہیں میں کوفہ کا گورنر بنانا وا, بصرہ کی گورنری چھوڑ دے گو, تمہیں میں کوفہ کا گورنر بنا کے بھیجنا وا. جاؤ جا کے روک تھام کرو, انہاں نوں روکو, وہ یزید کی بیعت کر, یزید کی بیعت نہ
معزول کر دیا گیا، نعمان بن بشیر کو معزول کر کے اس عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا کے کوفہ دا بھیجا گیا۔ یہ لعنتی رات کی تاریکیاں کے اندر جب آیا ہے کوفہ کے اندر لوگوں نے یہ سمجھا حسین ابن علی آ گئے، حسین ابن علی آ گئے، لوگوں نے استقبال کرنا شروع کر دیا، لوگوں نے شاندار استقبال کیا۔ یہ لعنتی نقاب اوڑھ کے اور جب کوفہ کے اندر آیا، کوفہ کی جامع مسجد کے اندر قریب پہنچنے لگا، ایک بندے نے ہمت پڑھ کے خدا نقاب کھینچیا، آپ جب انہیں نقاب کھینچیا انہیں رولا پا دیتا لوگوں اور اپنے بچے یتیم کرام دا ملایا آ گیا ہے، عبید اللہ بن زیاد آ گیا ہے، جرا ظالمہ بھی دا سردار ہے، جرا ظلم کر دے بلے دیکھ نہیں سکتا کہ بچہ نوجوان ہے بڑا ہے۔ جب یہ صدا بلند ہوئی یہ عبید اللہ بن زیاد ہے، لوگوں اندر خوف پیدا ہو گیا، ڈر پیدا ہو گیا، لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ جب صبح فجر دی اذان ہوئی ہے، اذان کہی گئی، اللہ اکبر دیا صداواں بلند کی دیا گیا، نماز کو فوراً بعد اعلان دی، منبر پہ چل، منبر پہ کھڑا ہو گیا، منبر پہ کھڑا ہو کے انہیں طویل خطبہ دیتا، انہیں آکھیا او کوفہ والیو جنہاں نے حسین ابن علی دے بھیجے ہوئے سفیر امام مسلم بن عقیل کی بیعت کی دی ہے، ان کی بیعت توڑ کے یزید کی بیعت کو برقرار رکھو۔ جنہاں نے یزید کی بیعت کو توڑیا انہاں دے بچیاں نو یتیم کر دیا جائے گا، انہاں نو قتل کر دیا جائے گا، انہاں دی بیویاں نو بیوہ کر دیا جائے گا۔ عزیزاں نے گرامی قدر جب یہ خطبہ ہوا عوام اندر کھلبڑی مچ گئی، عوام اندر خوف مچ گیا، خوف زدہ عالم ہو گیا، سارے ڈر گئے، اپنے اپنے گھراں کے اندر چلے گئے۔ خطبے کے اندر ایک گل کہی گئی، جن نے حسین ابن علی دے بیٹے ہوئے سفیر امام مسلم بن عقیل نو پناہ دیتی، اور بچیاں نو قتل کر دیا جائے گا، اور کی خاندان نو مٹا دیا جائے گا۔ عزیزاں نے گرامی قدر پھر کوفہ والیاں دی بے وفائی سامنے آنا شروع ہو گئی۔ عزیزاں نے گرامی قدر امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تنہا رہ گئے، اکیلے رہ گئے، دیکھتے ہیں میرے نال کوئی بھی نہیں ہے۔ عزیزاں نے گرامی قدر پھر امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے دی گلیاں دے اندر جا رہے ہیں، اپنے ننھے شہزادے محمد ابراہیم اور محمد نو لے کے نال گلیاں دے اندر جا رہے ہیں۔ ایک نو اپنے دانے کندھے تے سوار کیتا ہوا ہے، دوسرے نو اپنے بائیں کندھے تے بائیں کندھے تے سوار کیتا ہے۔ عزیزاں نے گرامی قدر کوفہ والیاں دی بے وفائی کے پہلے بڑی مشہور تھی۔ عزیزاں نے گرامی قدر امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیاں دے چکر لگا رہے ہیں، گلیاں دے چکر لگا رہے ہیں، اور واقعی حالی آپ نال محبت کرنے والا، آپ نال پیار کرنے والا، آل بیت کی خادمیت کرنے والا، آل بیت کی نوکری کرنے والا آپ دے کلمہ چ گر گیا۔ عرض کیتی حضور تسی میرے گھر تشریف لے آؤ، میرے گھر تشریف لے آؤ۔ عزیزاں نے گرامی قدر امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عروہ بن حامد دے گھر تشریف لے گئے، جدو کر گئے مختصر یزید لعنتی مقرر کیتا ہوا گورنر ابن زیاد کو خبر ہو گئی، امام مسلم بن عقیل عروہ بن حامد دے گھر جلوہ فروغ نے انہیں اپنے سپاہی بھیجے، جدو سپاہی بھیجے حضرت عروہ بن حامد بار آئے، انہوں نے نال لڑائی کی تھی، انہوں نے کئیاں مباصرے جہنم کیتا، خود بھی زخمی ہو گئے، پھر گرفتار کیتا گیا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو پتہ چلیا عروہ بن حامد کو قید کر لیا گیا ہے، امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے بعد تشریف لے آئے، آپ نے آ کے دشمنوں کو للکار دیتا، آپ انہوں نے مباصرے جہنم کی جا رہے ہیں، انہوں نے زخمی کی جا رہے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھیا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔
دل پر ہاتھ رکھ کے یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ جب ان ظالموں نے دیکھا کہ یہ ہمارے قابو میں نہیں آنے والا، انہوں نے کہا کہ اے مسلم، امام مسلم، ہم تو آپ سے صلح کرنے کی نیت سے آئے، بات چیت کرنے کی نیت سے آئے، ابن زیاد کے دربار میں چلے، بات چیت کر کے معاملہ ختم کر دیں، لیکن یہ لعنتی جن پر خدا کی لعنت برسنی تھی، جب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کو گئے یزید کے گورنر ابن زیاد سے بات چیت کی، لیکن امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں سے عبید اللہ بن زیاد کی پہلا تو پتہ لگ گیا کہ ایک مومن شہید کر تو بغیر رکے گا نہیں۔ آپ نے وصیت فرما دی تھی کہ میرے ننے شہزادیاں کو مدینے روانہ کر دیا جائے۔ پھر امام مسلم کی بات پڑھنی ہوئے، البدایہ والنہایہ ابن کثیر دی دوسری تاریخ طبری کے اندر یہ بات موجود ہے۔ پھر ابن زیاد لعنتی ملعون نے آپ کا سر انور جسم کو جدا کر دیتا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ آپ نے سر و سولی کے لٹکا دیتا ہے، لوگوں واسطے انہیں عبرت بنا دیتا، میں دیکھو اے میں حشر کرا۔ لوگوں اندر اور زیادہ خوف پھیل گیا کہ بھئی امام مسلم بن عقیل جڑے سارے واسطے آئے سن، ابن زیاد نے انہوں نے شہید کر دیتا ہے۔ لوگوں اندر اور زیادہ خوف پیدا ہو گیا۔ ادھر امام مسلم بن عقیل آپ کے شہزادے ننے عروہ بن حمید گھر جلوہ گر سن، آپ کو بھی شہید کر دیتا گیا۔ ان ننے شہزادے گلیاں پچھو نکلے، فلانی گلی کے اندر کوفہ کی گلیاں کے اندر گھومتے پھرے، تلاش کر رہے ہیں، سارا بابا نہیں آیا، امام مسلم نہیں آیا۔ تلاش کر دیا آپ قریب گرفتار ہو گئے، ننے بچوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب ننے بچوں کو گرفتار کر لیا، اوتھے دا جڑا گرفتار دے جیل دے کول ایک بندہ دربان کرا سی، انہیں آخیا کہ بھئی میں بھی تہاڈا محب ہاں، تہاڈے نال پیار کرنے والا ہاں، جاؤ تسی جلدی نال مدینے دے راستے تے روانہ ہو جاؤ۔ کہ جدوں ننے شہزادے مدینے دے راستے تے روانہ ہو گئے تے خبر دے دتی ننے شہزادیاں نوں کہ تہاڈے والد نوں شہید کر دتا گیا۔ دونوں ننے شہزادے تاڑا مار کے رو رہے ہیں۔ چھوٹا شہزادہ بڑے شہزادے نال گلے لگ کے رو رہا ہے، بڑا شہزادہ چھوٹے شہزادے کے نال گلے لگ کے رو رہا ہے۔ مدینے کا سفر طے کرنا شروع کر دیتا، راستے اندر رات ہو گئی، تاریکی چھا گئی، نکا شہزادہ تھک گیا، آخیا میرے ویر میرے بڑے بھائی میں تھک گیا، آخیا چلو ٹھیک ہے اسی آرام کر لینے۔ تو عزیزان گرامی کہتے دونوں شہزادے آرام کرنے واسطے ایک پہاڑی کی جان پڑے نے یا درخت کی جان پڑے نے، اوتھے آرام کر رہے نے۔ دونوں کی آنکھوں وچوں آنسو آ رہے نے، دونوں رو رہے نے، سسکیاں لے لے کے رو رہے نے، سسکیاں لے لے کے رو رہے نے۔ عزیزان گرامی قدر چھوٹے کو پیاس لگی، آنکھ لگا میرے ویران کو پیاس لگی ہے، پانی کا انتظام ہو جاتا، میری پیاس بجھ جاتی۔ عزیزان گرامی قدر میرے نبی کریم علیہ السلام دی اہل بیت نال دیکھو کیسا سلوک کیتا گیا، انہاں لعنتیاں نے کیسا سلوک کیتا۔ دونوں شہزادے رو رہے نے، اکھاں وچوں آنسو بہا رہے نے، دونوں گلے لگ کے روئی جا رہے نے۔ سارے بابا نو شہید کر دتا گیا ہے، سارے بابا نو شہید کر دتا گیا۔ تھوڑی دیر تو بعد ایک عورت گزری، انہیں دیکھیا روندیاں آوازاں آ رہیاں نے، اے روندیاں آوازاں کتھوں آ رہیاں نے؟ وہ جدوں قریب ہوئی انہیں دیکھیا دو ننے شہزادے رو رہے نے، دو ننے شہزادے رو رہے نے۔ جدوں پوچھیا تسی کون ہو، انہوں نے اپنا تعارف کرایا،
نے چمسان دے دو پھول نے جدو مالکم نے سنیا اے نبی دی اولاد انہیں کھانا تیار کیتا انہیں کپڑے پہنائے انہیں غسل دیتا دونوں نو نہلایا دونوں نو نہلا کے بستر گرم دے دیتا جدو بستر گرم دے دیتا حالے بستر تے لٹایا ہے دونوں نو نیند آ گئی ایرا جڑا خامد حال سلام دیئے جدو کل رات نو آیا وہ تھکیا ہویا کر آیا بیوی بڑی سمجھدار سی انہیں آکیا میرے خامد کتھوں آ رہا ہے انہیں آکیا عبید اللہ بن زیاد نے انعام مقرر کیتا ہے امام مسلم دے جڑے دو نواسے نے جڑے دو پتر نے انہاں نو جڑا شہید کرے گا جڑا انہاں دا سر انہاں نو شہید کرے گا جڑا انہاں نو پکڑے گا انہاں نو انعام دیتا جائے گا میں تے سارا دن انہاں نو تلاش کرتا رہا بیوی نے جدوں سنیا پیرا تھلوں زمین نکل گئی ہے اعلان کیے تے انہاں بچیاں کی تلاش اندر جڑے بچے میرے کال اندر آرام کر رہے ہیں بیوی نے آکھیا او لعنتیا تو نبی دے کار والیاں دے خلاف کیوں ہویا ہے دنیا دا معلوم تھا کٹھا کرن دی خاطر نبی دے کار والیاں نو تو نقصان دینا چاہنا ہے انہیں آکھیا بکواس نہ کر میرے واسطے کھانا تیار کر عزیزان گرامی قدر اس عورت نے اپنے خامد واسطے کھانا تیار کیتا جلدی جلدی نہ کھانا کھلایا تاکہ یہ سو جائے جدو اپنے بستر دے گیا اچانک دیکھیا امام مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیاں دے سردار نبیاں دے امام نبیاں دے تاجدار دیا لے پیر اے جڑے محمد ابراہیم نے اور محمد نے انہاں نو خواب آیا ایک نو خواب آیا نانا مصطفیٰ میرا انتظار کر رہے ہیں میرے ابا جان میرا انتظار کر رہے ہیں امام مسلم نو میرے ابا جان حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرے بیٹے کتنے نے عرض کی تھی حضور میرے بیٹے آن والے نے دوسرا جڑا بیٹا جنوں خواب آیا وہ بیدار ہو گیا خوف نال بیدار ہو گیا روتا ہویا بیدار ہویا جدو رون دی آواز پورے گھر دے اندر ہو گئی پورے گھر دے اندر چھا گئی ہے اے حارث نامی لئیر اٹھیا کہتا ہے میرے گھر وچوں بچیاں دیاں آوازاں آ رہیاں نے میرے گھر وچ بچیاں دیاں آوازاں آ رہیاں نے بڑیاں نے آکھیا او دی بیوی نے آکھیا نا دے گھر وچوں آوازاں آ رہیاں نے انہیں آکھیا نہیں نہیں میرے گھر وچوں آوازاں آ رہیاں نے انہیں چراغ جلایا چراغ جلا کے کمرے کی تلاشی لینا شروع کر دی تھی جس کمرے کے اندر امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے آرام کر رہے سن اس کمرے کے اندر چلا گیا انہاں دا حسن و جمال دیکھ کے کہنے لگیا او بچیوں میں تمہانوں صبح دا تلاش کرتا رہا ہاں تاکہ میرا گھوڑا دم توڑ گیا میں کہ تمہانوں صبح دا لبدا رہا ہاں میں تمہانوں ابن زیاد پر لے جاواں گا عزیزان گرامی قدر جدوں ننے نواسیاں نے ننے شہزادیاں نے ابن زیاد دا نام سنیا اکھاں وچوں آنسو آ گئے چیخو پکار نکل گئی ابن زیاد دا نام سن کے ڈر لگن لگ پیا بچے کہنے لگے شہزادے کہنے لگے سانو ابن زیاد تے کول نہ لے کے جائی ہم ابن زیاد کو ڈر لگدا ہے بیوی پیراں دے اندر گر گئی انہیں آکھیا اے خامدا کچھ حیات کر اے نبی دے گھر والے نے نبی دی آلے بیت انہاں نال پیار کرنا تے ضروری ہے انہاں نال پیار کرنا تے لازم ہے تو انہاں دے نال کیسا سلوک کرنا پیا ہے انہیں آکھیا میں انہاں نو پیش کر کے انعام اکرام لواں گا بیوی کہندی ہے انعام اکرام دنیا دے ختم ہو جان گے دنیا دا مال و متاع ختم ہو جائے گا
عزیزان کرامی قدر اور ایک گل یاد رکھی آئے جنہاں نے نبی دی آل تے ظلم کیتا نبی دی آل نو تکلیفاں دتیاں نبی دی اس وجہ نال اسی کہنے آ تارین کا سلطان سبحان اللہ حسین بنے علی ہے